السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ دن ہیں گنتی کے، جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں شمار کرے۔ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں کھانا مسکین کا۔ اگر تم خوشی سے نیکی کرو تو بہتر ہے، اگر تم روزے رکھ لو تو بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔ مہینہ رمضان کا، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہیں اور واضح دلائل ہیں، حق ہدایت سے اور فرقان سے۔ جو تم میں سے اس مہینے کو پالے پس وہ روزے رکھے، جو بیمار ہے یا مسافر ہے پس اور دنوں میں گنتی کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی فرماتے ہیں اور نہیں چاہتے ہیں تمہارے ساتھ تنگی، تاکہ تم پورا کرو اور گنتی کو اور بڑائی بیان کرو ہوئے اللہ کی اس پر کہ تمہیں ہدایت ملی، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ کل جمعہ جو گزشتہ گزرا یوں لگتا ہے کہ وہ کل کی بات ہے۔ ہم کہتے تھے کہ آئندہ آنے والا جمعہ رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا۔ یہ دن کیا سال جو ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا۔ آدمی ذرا پیچھے دیکھتا ہے، شدید سردیوں کے روزے تھے، شدید گرمیوں کے روزے تھے، اب موسم بہار ہے، اس کے روزے ہیں۔ انسان کی زندگی اسی طریقے کے ساتھ گزر رہی ہے۔ کتنے ہمارے بہن بھائی تھے، بزرگ تھے، ہمارے دوست احباب تھے،
ہمارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ہمارے اساتذہ تھے، کتنے ہمارے پیارے تھے اور عزیز تھے، آج دنیا سے چلے گئے، ایک دن آئے گا ہم بھی نہیں رہیں گے۔ یہ بات بالکل اٹل ہے، ہمیشہ کے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر انسانوں میں کوئی ہمیشہ دنیا کے اندر رہنے والا ہوتا تو پھر انسانوں کے سردار، جو سب انسانوں سے زیادہ بہتر اور فضیلت والے ہیں، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، وہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہے۔ جب کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، ہر ایک نے چلا جانا ہے، اور جن کو زندگی ملی ہے، جو زندہ ہیں اور ان کو زندگی ملی ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے اور اپنا اللہ تعالیٰ پر اپنا خاص کرم اور انعام اور فضل سمجھیں۔ ہمارے دوست چلے گئے، ہم موجود ہیں، اللہ کی ذات نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، ہم اچھے کام کر لیں، اللہ کی تابعداری کر لیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لیں۔ جس آدمی کو زندگی میں اضافہ ملتا ہے، زندگی بڑھتی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ کتنی نمازوں کا اضافہ ہوگا، کتنے سجدوں کا اضافہ ہوگا، کتنے رکوع کا اضافہ ہوگا، کتنے رمضان کا اضافہ ہوگا اور کتنی نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور فرما برداری کے ساتھ ہو اور لمبی زندگی ہو تو یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے اور یہ بڑی خوش قسمتی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں حکم ہے، اللہ نے انسانوں کو بنایا اور مقصد انسان سے اللہ تعالیٰ کی تابعداری ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت کا مطلب تابعداری ہے۔ حکم یہ ہے کہ یہ کام کرو، عبادت بن گیا۔ حکم یہ ہے کہ اس کام سے اپنے روکو، آدمی روکے گا اپنے کو، یہ عبادت بن گیا۔ کھانے کا حکم ہے سحری کے وقت، سحری کھاؤ اور روزے کا ابتدا کرو، یہ عبادت بن گیا۔ اور پھر سارا دن نہیں کھانا اور نہیں پینا، یہ عبادت بن گیا۔ پھر غروب آفتاب کے ساتھ ہی حکم یہ ہے کہ اب آفتاب غروب ہو گیا، اب کھاؤ، تو اب کھانا جو ہے وہ حکم ہو گیا، تو یہ عبادت ہو گیا۔ بندے کا مطلب یہ ہے جو میرے اللہ کی مرضی اور میرے اللہ کی منشا اور جو ان کا حکم ہے، میں نے اس کو بجا لانا ہے اور میں نے اس کو پورا کرنا ہے اور میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی وساطت سے ہم تک پہنچا دیا اور ہم کو بتا دیا کہ انسانوں، تم نے اپنی زندگی کو اس طریقے کے ساتھ گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اگر وہ حکم دیتے کہ تم نے سارا وقت نماز کے اندر گزارنا ہے تو وہ شہنشاہ ہیں اور ہم ان کے نوکر، خادم اور غلام اور بندے ہیں۔ جو ہمیں حکم ملتا ہم نے اس کو بجا لانا تھا۔ اس نے حکم دے دیا کہ نماز پنجگانہ کو ادا کرو، اس کے ساتھ ہمارا فریضہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے حکم دے دیا کہ سال میں 1 مہینے تک دن کے وقت اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکو، ہم نے اس کو حکم کو پورا کیا۔ اگر وہ یہ کہتے کہ سارا سال تم نے دن کو نہیں کھانا اور سارا سال تم نے دن کو نہیں پینا اور سارا سال تم نے اپنے کو خواہشات نفس سے روک کر رکھنا ہے، تو بندے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تابعداری کرنی ہے اور جو مجھے حکم ملا ہے میں نے اس کو بجا لانا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ صبح سے لے کر شام تک اے مسلمانوں، تم نے کھانے اور پینے سے اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ گویا کہ اپنے آپ کو روکنا کھانے اور پینے سے یہ عبادت بن جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ رب العزت کی تابعداری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ دے دیا، یہ ہمارے لیے ٹریننگ ہے کہ اے میرے بندو، یہ رمضان، اس کے اندر تم اپنی ترتیب کو بنا لو اور اپنے آپ کو منظم کر لو، تم نے اس طرح پورے سال کو گزارنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کھانا اور پینا اور خواہشات نفس یہ تمہارے لیے جائز تھا اور حلال تھا،
جب دن کے وقت تم نے ایک حلال چیز کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا اور تم نے اپنے آپ کو ان حلال چیزوں کے بچایا ہے، تو پھر یاد رکھو جو چیزیں ہماری ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جن کی ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں، جو کسی صورت کے اندر بھی ٹھیک نہیں ہیں، اے میرے بندو تم نے ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے اور ساری زندگی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھنا ہے اور ان چیزوں کا اجتناب کرنا ہے۔ یہ روزہ گویا کہ یہ صرف اپنے کو کھانے اور پینے سے روکنا ہی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا فلسفہ ہے جس کی طرف قرآن نے بیان فرمایا لعلکم تتقون۔ ہم روزوں کی فرضیت کے ساتھ تمہارے دل کے اندر اپنا ڈر بٹھانا چاہتے ہیں اور خوف بٹھانا چاہتے ہیں اور تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں اور تمہیں تقوی والا بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بڑی عبادات جو ہیں وہ مقرر کی ہیں، ان میں سے نماز ہے اور ان میں سے زکوٰۃ ہے اور ان میں سے حج ہے۔ ایک چوتھی ایمان کے بعد جو بڑی عبادت ہے اس کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ اعمال میں کون سا عمل، اے اللہ کے نبی اور پیغمبر مجھے کسی عمل کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزہ رکھو، روزے کے برابر جو ہے وہ کوئی عمل نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے پھر یہ جواب دیا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تیرے لیے روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ روزے کے مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ درجہ، رتبہ اور مقام ہے روزے کا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اچھے اعمال کرتا ہے، ان اعمال کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جو نیکی ہے فلہ عشر امثالہا، اس کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والا، اس کے لیے کم از کم درجہ جو ہے وہ 700 گنا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی نیکی ہے جس کی انتہا کیا ہے کسی کے بعد کسی کو کوئی علم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الصوم لی، روزہ میرا ہے۔ روزہ میرا ہے اس کا مطلب یہ بندے کا اور میرا رشتہ ہے۔ نماز پڑھے گا تو کوئی اور دیکھے گا، حج کو جائے گا تو سارے شہر کو اور سارے محلے کو پتہ ہوگا کہ فلاں صاحب حج پر گئے ہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا تو کم از کم جس کو ادا کر رہا ہے اس کو تو خبر ہوگی۔ لیکن روزے کا کیا پتہ ہے، کوئی علامت اور نشانی نہیں جس کو دیکھ کر آدمی یہ سمجھے کہ یہ روزے والا ہے اور اس کا روزہ ہے۔ یہ صرف رشتہ ہے، روزہ بندے کا اور اللہ رب العزت کا رشتہ ہے۔ جو تنہائیوں کے اندر بھی آدمی کھانے والی چیزوں سے اپنے ہاتھ کو روکتا ہے اور پینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، طلب کے باوجود، چاہنے کے باوجود، خواہش کے باوجود، ضرورت کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، کوئی نہیں دیکھتا، لیکن ایک دیکھنے والا دیکھتا ہے جس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں۔ روزے دار اپنے کو کہتا ہے میں روزے کے ساتھ ہوں، جیسا بھی روزے دار ہے نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا اور اس سے کمی اور کوتاہیاں ہیں، لیکن روزے کے بارے میں اس کا تصور اور اس کا خیال اور روزے کے بارے میں اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، یہ میرے اللہ کا ہے۔ الصوم لی، اللہ نے بھی کہہ دیا کہ روزہ میرا روزہ ہے۔ اس لیے کہ بندہ جو ہے جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا تعلق صرف اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اگر کوئی گڑبڑ کرنا چاہے اور خرابی پیدا کرنا چاہے تو اس کے لیے 100 ہیلے اور بہانے اور اس کے پاس کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے یہ روزے کے بارے میں بیان کر دیا، اور روزہ جو ہے ایک ایسا فریضہ اس کا حکم دے دیا، یہ بندے کا اور اللہ کا خاص تعلق ہے اور ایک یہ خصوصی تعلق ہے بندے کا۔ اور اس کے اندر درس اور سبق ہے کہ اے میرے بندے، میرا اور تیرا ہر جگہ پر یہی تعلق ہونا چاہیے۔
ہم اسی تعلق کو تجھ سے چاہتے ہیں، جو تعلق تو نے روزے کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑا ہے، یہی تعلق تیرا ہر جگہ پر، کام کے اندر ہو اور گھر کے اندر ہو، باہر کے اندر ہو، معاملات کے اندر ہو، اخلاقیات کے اندر ہو، یہی تیرا اور میرا تعلق ہونا چاہیے، اور تیرا خیال ہمارے بارے میں یہی ہونا چاہیے۔ اور روزہ ہمیں یہ ٹریننگ دیتا ہے اور ہماری تربیت کے لیے ہے، اور ہمارا اس طرف دھیان اور خیال کراتا ہے کہ اے بندے، جب تو جائز چیزیں اور حلال چیزیں اس کا حکم سمجھ کر اپنے کو روک رہا ہے اور ان جائز چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا اور خواہش کے باوجود اپنے کو اس طرف نہیں لے جاتا ہے، اے میرے بندے، میں نے بڑے بڑے حرام کام ہیں اور ناجائز کام ہیں اور جن کے جواز کی کوئی شکل اور صورت نہیں ہے، میں نے تجھے روکا ہے میرے بندے، یاد رکھنا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لینا ہے۔ روزہ نام کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے کو روکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ یہ روزہ جس طرح کھانے پینے سے اپنے کو روکنے کا نام روزہ ہے، روزہ زبان کا روزہ ہے، روزہ آنکھ کا روزہ ہے، روزہ کان کا روزہ ہے، روزہ ہاتھ کا روزہ ہے، روزہ پاؤں کا روزہ ہے، روزہ دل کا جو اس کی خواہشات ہیں اس کا بھی روزہ ہے۔ جب انسان ان ساری چیزوں کا روزہ رکھے گا تو پھر سمجھیں گے کہ روزے کا جو فلسفہ ہے اور مقصد ہے، اس نے اس مقصد کو حاصل کر لیا ہے۔ دل کا روزہ کیا ہے؟ دل کے اندر صرف اللہ کی ذات ہو، کوئی ایسے ویسے خیالات جو نفسانی خواہشات ہیں اور اس طرح دنیا کی محبت ہے اور دنیا کے معاملات ہیں، جب انسان کی فکر ہو اور سوچ ہو تو یہ سمجھ لے کہ میں روزے دار ہوں، اور روزے کی حالت کے اندر اس طرح کا یہ غلط معاملہ اور اس طرح کا یہ ناجائز معاملہ اور اس طرح کی یہ غلط بات میرے ذہن کے اندر آئی اور میرے دل و دماغ کے اندر آئی، نہیں، میرا روزہ صرف پیٹ کا نہیں، میرے دل کا بھی روزہ ہے، میں ایسی باتوں کو نکالتا ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ دکان پر آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اس کی جب یہ خواہش ہے کہ فلاں فیکٹری کا بنا ہوا، فلاں جگہ کی تیار شدہ اور فلاں معیار کی چیز ہو تو میں اس کو لینا ہے، دل چاہتا ہے کہ جھوٹ بول کر اس کو گمراہ کر لیا جائے اور اس کو بتا دیا جائے، لیکن فوراً خیال آتا ہے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے ہوں، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جس وقت حالانکہ میں کوئی نہیں ہوتا اور کھانے اور پینے سے روکتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے سچ کو بولنا ہے، میں نے حق کو بولنا ہے، اور میں نے جھوٹ اور غلط بیانی اور دھوکہ اور فراڈ والا کام میں نے اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ جب یہ خواہشات کو اس طرح دور کر دے گا اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھے گا ان غلط باتوں سے، تو یہ کہا جائے گا کہ ہمارا دل کا بھی روزہ ہے۔ میرے بھائی، جس طرح دل کا روزہ ہے اس طرح آدمی کی زبان کا بھی روزہ ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال سمجھتے ہو؟ جس سے انسان دشمن سے اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ روزے کی وجہ سے آدمی اپنے دشمن شیطان سے اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا دیا، کوئی تم سے الجھتا ہے اور تم پر غصے کا اظہار کرتا ہے اور تمہیں گالی گلوچ دیتا ہے، تم نے جواب نہیں دینا، بلکہ اپنے کو یہ کہنا ہے کہ انی صائم، میں روزے کے ساتھ ہوں۔ میں روزے کا تقاضا یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ بری بات کا جواب جو ہے وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ دینا ہے یا خاموشی کو اختیار کرنا ہے۔ میں نے اس بات کا جواب نہیں دینا، اس سے میرا روزہ خراب ہو جائے گا اور میرا روزہ جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصیام جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، معلوم یخر، کہا جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس سے پھٹ جاتا ہے؟ کہا غلط بیانی سے، جھوٹ بولنے سے،
آدمی کا روزہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور غیبت کرنے سے آدمی کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے، آج سے عہد کر لیں کہ ہم نے کھانے اور پینے سے تو اپنے کو روکا ہے نا، لیکن جن جن چیزوں کا روزہ ہے ہم نے ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر روزے کو رکھنا ہے، اور ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، اور ان کا پہرہ دینا ہے، اور ان پر پہرے داری کرنی ہے، اور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر جب روزے میں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے افطاری کے وقت جب روزے کو افطار کیا جائے گا تو دل خوش ہو جائے گا، ہائے میں نے آج اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھا ہے، ہائے میں نے آج اپنی زبان کا بھی روزہ رکھا ہے، اور آج میرے کانوں کا بھی روزہ تھا، آج میرے ہاتھوں کا بھی روزہ تھا، اور آج میرے پاؤں کا بھی روزہ تھا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، معلوم یخرقھا، جب تک کہ آدمی یہ ڈھال تو ہے لیکن جب تک کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ دے، یہ گناہ انسان کے روزے کو پھاڑنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت کی ذات نے مشاہدہ کرا دیا۔ حضرات صحابہ آئے، کہنے لگے دو عورتیں ہیں انہوں نے روزہ رکھا لیکن ایسی حالت ہو گئی بھوک کی وجہ سے مرگ الموت پر پہنچ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا ان کو برتن دو اور ان کو کہو کیا کریں۔ انہوں نے کیا کی، تازہ گوشت خون اس کہہ کے اندر نکلا۔ کہا کہ روزہ تو بہت وقت ہو گیا اور گوشت تو کھایا نہیں تھا۔ کہا کسی مسلمان کی غیبت کرنا گویا کہ اس کا گوشت کھانا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھانے والے ہو۔ اور کبھی اللہ رب العزت کی ذات اپنے نبی کے ہاتھ پر اس طرح مشاہدہ کرا دیتے ہیں کہ انسان کو نظر آتا ہے یہ غیبت در حقیقت گوشت کا کھانا ہے۔ پھر آج جب ہم کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اس میں تو واقعی برائی موجود ہے، تبھی تو غیبت ہے۔ پوچھا گیا، کہا گیا کہ اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہے اور تم اس کا تذکرہ کرو تب تو غیبت ہے، اگر ہے نہیں اور تم نے اس کا تذکرہ کیا تو پھر تو یہ الزام اور بہتان ہے جو اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا اپنے آپ کو جھوٹ سے اور اپنے آپ کو غیبت سے بچا لینا ہے۔ یہ جھوٹ اور غیبت اور اس طرح دیگر گناہ یہ روزے کو خراب کرنے والے اور روزے کو برباد کرنے والے ہیں۔ خلاصہ کلام بلا کیا ہے؟ روزہ صرف کھانے پینے سے اپنے کو روکنا نہیں، روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہر گناہ سے انسان اپنے کو روکے، یہ پریکٹس کرے کہ میں اپنے رمضان المبارک کے اندر میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہ والی باتوں سے بچانا ہے۔ شام کے وقت جب تراویح جب جو عبادات ہیں نماز روزے کے ساتھ نماز کا ادا کرنا، تراویح کا ادا کرنا، قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا، یہ بڑی عبادات ہیں۔ سارے حضرات روزے دار اس طرف ذہن جاتا ہے لیکن اس طرف دھیان اور خیال نہیں جاتا جو میں نے جھوٹ بولا، روزہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ وہ تقوی والا، وہ پرہیزگاری والا، وہ فضیلت والا، اس روزے کو یہ جھوٹ جو ہے خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کر رکھنا ہے۔ اگر آپ نے پیسے نہیں دینے تو آپ صاف کہہ دیں جی میں اگلے ہفتے میں پیسے دوں گا، اس بیچارے کو جھوٹا وعدہ کر کے آپ کل آ جائیں اور پھر اس کے بعد آپ کل آ جائیں اور پھر اس کے بعد آپ کل آ جائیں، یہ جھوٹے وعدے کرنا اور اس کے ساتھ جھوٹ بولنا اور اس کے ساتھ جھوٹ والا معاملہ کرنا اپنے روزے کو برباد کرنا ہے اور خراب کرنا ہے۔ اللہ کے گھر میں یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے روزے کو قیمتی بنانا ہے، ڈھال بنانا ہے روزے کو، اور ڈھال اس وقت ہے جب انسان اپنے کو گناہوں سے بچائے گا۔ روزے والی حالت کے اندر، حقیقت کے اندر اس کا روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے، ان میں سے بد نظری بھی ہے، ایسی نظر کا ڈالنا، اور اگر ایسی غلطی ہو جائے تو فوراً اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور یہ کہیں گے اللہ معاف فرما دیجئے۔ جب آپ نے معافی مانگی تو اللہ کی طرف سے معافی آ جاتی ہے،
اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تم توبہ کر لیتے ہو اور معافی مانگ لیتے ہو، ایسا ہے تم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور اگر جھوٹی بات ہو جائے تو فوراً آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ معافی چاہتا ہوں۔ جھوٹ تیرا کبھی بھی نہیں بولنا ہے، تم نے حکم دیا ہے، تیرے نبی نے کہا ہے، اور تمہارا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے بن جاؤ، اور سچے لوگوں کے ساتھ تمہارا تعلق ہو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ جس طرح زبان سے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، اس طرح کانوں سے لذت سے لینا غیبت کے مسئلے کے اندر اور جھوٹ کے مسئلے کے اندر، اور یہ سمجھ لینا میں تو نہیں بول رہا ہوں نا، یہ کان کا گناہ ہے، اور یہ کان کے روزے کا خراب کرنا ہے۔ یہ کان کے ذریعے سے اپنے روزے کو برباد اور خراب کرنا ہے۔ یہاں پر بھی پیرا بٹھائیں گے، ہم نے کوئی غلط بات، غیبت والی، جھوٹ والی، برائی والی اپنے کان کو اس کی طرف نہیں لگانا ہے۔ روزے کی حالت کے اندر ایک جو بہت بڑا گناہ ہے، غصہ نہیں کرنا ہے۔ یہ گناہ ہی نہیں، یہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ غصہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ آدمی غصے کی وجہ سے ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اور اپنا روزہ تباہ و برباد کرتا ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے ساتھ عہد کر لو، اے اللہ میں پوری کوشش کروں گا اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولوں، میری پوری کوشش ہوگی میں اپنی آنکھ سے کوئی غلط جگہ پر نہ مت ڈالوں، موبائل پر اگر کوئی ایسی غلط بات آئے گی تو میں فوراً وہاں سے توبہ اور استغفار کے ساتھ گزروں گا، اور میں کوئی ایسی بات نہیں بولوں گا چاہے وہ میرا سیاسی مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ میں ایسی بات نہیں بولوں گا جو غیبت کے زمرے کے اندر آتی ہے، جو بہتان کے زمرے کے اندر آتی ہے، جو الزام کے زمرے کے اندر آتی ہے۔ میں اپنی زبان پر ایسی بات کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ اگر کوئی مجھ سے الجھتا ہے اور جھگڑے کرنا چاہتا ہے اور مجھے غصہ دلاتا ہے تو میں اے اللہ اپنے سے کہوں گا انی صائمن، میں روزے کے ساتھ ہوں، اور روزہ حکم دیتا ہے صبر کا اور برداشت کا اور پی جانے کا، اس لیے میں غصے کا اظہار نہیں کروں گا۔ یہ میرے روزے کا سبق ہے کہ اپنے غصے کو پی جانا اور اپنے غصے کو دبا دینا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو روزوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے لیے روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ ہمارا مقصد اس سے کیا ہے، لعل لام کسی چیز کی علت کو یا کسی چیز کا فائدہ یا کسی چیز کا نتیجہ بتانا ہو تو وہاں عربی زبان میں لام آتا ہے، تو کہا کہ لعلکم تتقون، ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمہارا ہمارے ساتھ رشتہ اس طرح ہو، ہر وقت ہم تمہارے سامنے ہوں اور کوئی بھی تو کام کرنے والا ہو تم یہ سمجھو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نام ہے تقویٰ۔ پورے دین اور اسلام کا، کسی نے کیا خوب کہا ہے، کہا کہ پورے دین اور اسلام کا خلاصہ اگر کوئی ایک جملے کے اندر اور ایک لفظ کے اندر بیان کرنا چاہے تو اس کا نام ہے تقویٰ۔ ساری کی ساری عبادات کا اور سارے کے سارے احکامات کا اور ساری کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ایک چیز ہے کہ اپنے دل کے اندر اپنے اللہ تعالیٰ کا ڈر بٹھاؤ اور تقویٰ بٹھاؤ اور پرہیزگاری بٹھاؤ۔ یہ انسان کو غصے سے، بد نظری سے، جھوٹ اور غیبت سے، ظلم اور زیادتی سے اور ملاوٹ سے اور حق تلفی سے اور کسی بھی گناہ سے یہ چیز انسان کو روکنے والی ہے۔ اللہ روزوں کا فلسفہ اور مقصد مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب فرما دے، روزے بھی قبول فرما لے، اور قبولیت والے روزے ان کے آداب جو ہیں ان کا ملحوظ رکھنا، ملحوظ رکھ کر اور ملحوظ رکھے ہوئے روزے اللہ مجھے نصیب فرمائے، آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ نے یہ چوتھا روزہ نصیب فرمایا اور پہلا جمعہ ہے، اللہ
سارے جمعے دے دینا اور سارے روزے دے دینا، آپ ہی کی توفیق سے نمازیں بھی ملیں گی اور روزے بھی ملیں گے اور جمعے بھی ملیں گے۔ ہمارے بزرگوں کو بھی، ہمارے عزیز و اقربا کو بھی، سب مردوں کو اور سب عورتوں کو اللہ نصیب فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لی۔